اگر آپ کے دوست یا رشتہ دار موٹے موٹے ہیں تو آپ کو موٹاپا پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے موٹاپے سے متعلق، موٹاپا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے بچنے اور اپنے صحت مند وزن کو برقرار رکھنے کے طریقے کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اسلم فہیم ہے۔ میں نے 1995 میں نیشنل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج راولپنڈی سے DHMS کیا اور اس وقت سے آج تک آوان ہومیوپیتھک کلینک کوہاٹ روڈ فتح جنگ پر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے مریضوں کی خدمت میں مصروف عمل ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں موٹاپے سے متعلق، جو آج کے ہمارے معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ انسانی جسم میں چربی کی ضرورت سے زیادہ مقدار کا اکٹھا ہو جانا موٹاپا کہلاتا ہے۔ موٹاپا صرف اس وجہ سے تشویشناک نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو بدصورت بناتا ہے، بلکہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ ایسی بیماری ہے جس سے آپ کے جسم کو دوسری کئی بیماریوں اور صحت سے متعلق مسائل جیسے دل کی تکالیف، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بعض صورتوں میں کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ موٹاپے سے بچنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر موٹاپا وراثت میں پائے جانے والے عوامل کے ساتھ مل کر ماحولیات اور استعمال کی جانے والی غذا اور ورزش کی کمی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وزن میں معمولی سی کمی بھی موٹاپے سے منسلک صحت کی پریشانیوں کو بہتر بنا سکتی ہے یا روک سکتی ہے۔ غذا میں تبدیلیاں، جسمانی سرگرمی اور لائف سٹائل کی تبدیلی آپ کا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات اور وزن کم کرنے کے مختلف طریقے موٹاپے کے علاج کے لیے سونے پہ سہاگا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنی صحت کو برقرار رکھنے اور مختلف امراض، موٹاپے یا کمزوری سے بچنے کے لیے ڈائٹ پلان ترتیب دینا بہت اہم ہے، اور کوئی بھی ڈائٹ پلان ترتیب دیتے وقت اپنی عمر، قد اور BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ BMI کیا ہوتا ہے اور BMI معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ BMI معلوم کرنے کا فارمولہ کچھ یوں ہے کہ پہلے کلو گرام میں اپنا وزن اور میٹر اسکوائر میں اپنا قد معلوم کریں، پھر وزن کو قد سے تقسیم کر دیں۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے وزن اور قد کی معلومات گوگل کر کے BMI معلوم کر لیں۔ اگر آپ کا BMI 20 سے 25 کے درمیان ہے تو یہ نارمل ہے، لیکن اگر آپ کا BMI 25 سے زائد ہے تو اسے موٹاپے میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر BMI 30 اور 35 کے درمیان ہے یا اس سے زائد ہے تو اسے اوور ویٹ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر BMI 20 سے کم ہو تو اسے انڈر ویٹ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ BMI جسم میں چربی کا مناسب تخمینہ لگانے کا ذریعہ ہے، تاہم یہ براہ راست چربی کو ماپنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا کچھ لوگ جیسا کہ ایتھلیٹس یا باڈی بلڈر، ان کا BMI موٹاپے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر یہ جسمانی وزن جینیٹیکل، میٹابولک اور ہارمونل اثرات کے باعث بڑھتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ موٹاپا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ورزش اور معمول کی سرگرمیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کیلوریز استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث آپ کا جسم ان اضافی کیلوریز کو چربی کے طور پر سٹور کرتا رہتا ہے، اور نتیجتاً آپ موٹے بھائی جان یا موٹیاپا بن جاتے ہیں۔ موٹاپے کے جینز آپ کو ورثے میں اپنے والدین سے ملتے ہیں، جو آپ کے جسم میں چربی کی مقدار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جینز کے عمل دخل کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جینز آپ کے جسمانی نظام کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں
اسے کس طرح توانائی میں تبدیل کرنا ہے، یا آپ کا جسم کس طرح بھوک کو منظم کرتا ہے، یا پھر آپ کا جسم ورزش کے دوران کس طرح کیلوریز برن کرتا ہے۔ بعض خاندانوں میں موٹاپا نسل در نسل چلتا ہے، جو صرف جینیاتی تقسیم کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر خاندانوں کے کھانے پینے کے عادات و اطوار موٹاپے کا باعث ہوتے ہیں۔ موٹاپے کی وجوہات میں لائف سٹائل کا کردار، غیر صحت بخش غذائیں، ایسی غذائیں جن میں کیلوریز زیادہ ہوں، پھلوں اور سبزیوں کا کم استعمال، فاسٹ فوڈز کی زیادتی اور زیادہ کیلوریز والے مشروبات جو پروٹین سے بھرپور ہوں، وہ آپ کے وزن میں اضافے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکوڈ کیلوریز، بعض لوگ کیلوریز سے بھرپور مشروبات بلا ضرورت پی جاتے ہیں، مثلا شراب نوشی یا دیگر ہائی کیلوریز بیوریج جیسے چینی سے تیار کردہ سافٹ ڈرنکس، یہ وزن میں اضافے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ غیر فعالیت، اگر آپ ایک ایسا طرز زندگی رکھتے ہیں جہاں آپ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ورزش اور معمول کی سرگرمیوں سے ہر روز آسانی سے زیادہ کیلوریز برن کر سکتے ہیں۔ گھنٹوں کمپیوٹر اور فون سکرین کے سامنے گزارنا ایک بے سود سرگرمی ہے۔ آپ سکرین کے سامنے جو وقت صرف کرتے ہیں وہ آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بعض میڈیسنز بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں موٹاپا کسی طبی بنیاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے پراڈر ولی سنڈروم، کشنگ سنڈروم، اور دوسری کئی ایک طبی وجوہات جیسا کہ آرتھرائٹس انسانی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن کر ایکٹیویٹیز میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا اور مناسب ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی صحت کو مینٹین نہیں رکھتے تو کچھ ادویات بھی آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان ادویات میں کچھ اینٹی ڈپریسنٹس، مانع حمل، شوگر کی دوائیں، اینٹی سائیکیاٹرک میڈیسن، اسٹیرائڈ اور بیٹا بلاکرز شامل ہیں۔ معاشرتی اور معاشی مسائل بھی موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، معاشرتی اور معاشی عوامل موٹاپے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چلنے یا ورزش کرنے کے لیے محفوظ علاقے نہیں ہیں تو موٹاپے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کھانا پکانے کے صحت مند طریقے نہیں سکھائے جا سکتے، یا آپ کو صحت مند کھانے کی اشیاء تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں وہ آپ کے وزن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست یا رشتہ دار موٹے ہیں تو آپ کو موٹاپا پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ موٹاپا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں میں بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر، ہارمونل تبدیلیاں اور کم فعال طرز زندگی آپ میں موٹاپے کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں پٹھوں کی مقدار عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کیلوریز کی ضروریات میں کمی آتی ہے، وزن کو کم رکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر اپنے کھانے پر قابو نہیں رکھتے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر زیادہ متحرک نہیں ہوتے تو یاد رکھیے کہ آپ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں۔ دوران حمل وزن میں اضافہ ایک عام بات ہے۔ کچھ خواتین کو بچے پیدا ہونے کے بعد اس وزن کو کم کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس وزن میں اضافے سے خواتین میں موٹاپے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حمل کے دوران بڑھنے والے وزن کو کم کرنے کے لیے بچے کو دودھ پلانا ایک بہترین آپشن ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنا بھی وزن میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ایک دم سے تمباکو نوشی کو چھوڑنا اکثر وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ تمباکو نوشی کی عادت کو چھوڑنے کے لیے کھانا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم آہستہ آہستہ تمباکو نوشی چھوڑنا آپ کی صحت کے لیے سگریٹ نوشی جاری رکھنے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر وزن میں اضافے کو روکنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ نیند کی کمی، مکمل نیند نہ دینا یا بہت زیادہ نیند لینا ہارمونز میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔
जो आपकी भूख को बढ़ा देते हैं। नतीजतन कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा की ख्वाहिश पैदा होती है, जो वज़न में इजाफे में मुआवन साबित होती है। ज़हनी दबाव, बहुत से बैरूनी अवामिल जो आपके मिजाज और सेहत को मुतासर करते हैं, वो आपके मोटापा में हिस्सेदार होते हैं। जब दबाव वाले हालात का सामना करना पड़ता है तो अक्सर लोग ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने की तलाश में होते हैं। माइक्रोबियोम, आपके आंतों के बैक्टीरिया इस बात पर असरअंदाज होते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और नतीजतन वज़न कम करने में दुश्वारी का बाहिस बन सकते हैं। वज़न बढ़ने की जो मेडिकल वजूहात मैंने बयान की हैं, अगर इनमें से कोई एक भी आप में पाई जाती है तो इसका ये मतलब है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए मोटा रहना है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि आप अपनी खुराक और वर्जिश और फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए ख़तरनाक अवामिल का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि मोटापा क्यों होता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि मोटापे से किस तरह बचा जा सकता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या सेहतमंद वज़न के हामिल, दोनों सूरतों में आप अपने वज़न को गैर सेहतमंद तरीके से बढ़ने और इससे पैदा होने वाले सेहत के मसाइल को रोकने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बात बाहिस से हैरत नहीं है कि मोटापे से बचने के लिए भी वही इक़दाम ज़रूरी हैं जो मोटापे को कम करने के लिए ज़रूरी हैं। रोज़ाना वर्जिश, सेहतमंद ग़िज़ा और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कि व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक आपके वज़न को मुनासिब रखने और मोटापे का शिकार होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकायदा वर्जिश वज़न में इजाफे को रोकने और वज़न में कमी के लिए आपको हफ्ते में कम अज़ कम 150 से 300 मिनट तक वर्जिश की ज़रूरत होती है। इसमें तेज़ चलना, तैराकी या कोई गेम खेलना शामिल हो सकता है। सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब, कम कैलोरीज वाले खानों जैसे फल, सब्जियां और सादा अनाज खाएं। चर्बी, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स को महदूद करें। दिन में 3 बार थोड़ी मिकदार में खाना खाएं। अगर आप इतना खाना यकीनी बनाएं कि सेहतमंद वज़न और अच्छी सेहत को फ़रोग़ मिलता रहे, तो भी आप कम मिकदार में हाई फैट और हाई कैलोरी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। भूख बढ़ाने वाले अवामिल से आगाह रहिए। इस बात का हिसाब रखिए कि आप कितना खाते हैं, कब खाते हैं और क्यों खाते हैं, कितनी भूख महसूस करते हैं। इस तरह आप अपनी भूख से निमटने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। अपने वज़न को बाकायदगी के साथ मॉनिटर कीजिए। जो लोग हफ्ते में कम से कम एक बार खुद वज़न करते हैं, वो मोटापे पर कंट्रोल रखने में ज़्यादा कामयाब होते हैं। अपने वज़न की निगरानी से आपको ये पता चल सकता है कि आया आपकी कोशिशें काम कर रही हैं और बड़े मसले बनने से पहले आपके वज़न में छोटे इजाफे का पता लगाने में मददगार साबित हो सकती हैं। मुस्तकिल मिजाज रहिए। याद रखिए कि हफ्ते के दौरान, हफ्ते के इख्तिताम पर और इससे ज़्यादा छुट्टियों और तातीलात के दौरान आपके सेहतमंद वज़न मंसूबे पर कायम रहना आपकी तवील मुद्दती कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाता है। दवाओं के ज़रिए मोटापे का इलाज भी उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप सेहतमंद एक्टिविटीज़ को बरकरार रखते हैं। होम्योपैथिक तरीके इलाज में मोटापे को कम करने के लिए वर्जिश और एक्टिविटी के साथ साथ फाइटोलैका बेरी, फ्यूकस वेजिकुलस, ग्रेफाइट्स, एंटीमोनियम क्रूड, पल्सटीला, नक्सवामिका, कैलकेरिया कार्ब, इग्नेशिया और दीगर कई अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। याद रखिए, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमात से भरपूर होगी। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.